الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس بہار شریعت کا لیسن نمبر 9 ہے۔ اس میں انشاءاللہ پیج نمبر 205 سے یعنی 205 سے لے کر کے 230 تک انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سماعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے۔ اور ایمان و کفر کا بیان ہمارا چل رہا تھا، اسی میں آگے کچھ اور باطل فرقے ہیں جن کا ذکر صاحب بہار شریعت نے کیا ہے، تو ان کو ہم پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے بارے میں جانیں گے تو اپنے آپ کو، اپنے پریوار والوں کو، دوست احباب کو، اعزہ اقربا کو، رشتہ داران کو ان تمام باطل فرقوں سے اور ان کی دوستی اختیار کرنے سے ان کو بچائیں گے، اور ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے ہم ان کو اس چیز کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ رافضی، ان کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو تحفہ اثنا عشریہ یہ کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور یہ کتاب اپنے موضوع میں لاجواب اور بے نظیر ہے۔ تو یہ کتاب کو دیکھیں، چند مختصر باتیں یہاں گزارش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر سب و شتم کہتے ہیں لعن تان کو، یعنی لعنت کرنا، کوسنا، لعن تان ان کا عام شیوہ ہے۔ اس بات سے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ کس فرقے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے شروعات میں بتایا، رافضی یہ وہ فرقہ ہے جنہیں اہل تشیع کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، یعنی شیعہ لوگ، ان کے بارے میں یہاں پہ کلام ہو رہا ہے۔ بلکہ با استثناء چند سب کو، یعنی کچھ کو چھوڑ کر کے باقی سب کو معاذ اللہ کافر اور منافق قرار دیتا ہے۔ حضرت خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت راشدہ کو، خلفائے ثلاثہ ان کو کہتے ہیں، خلفائے ثلاثہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حضرت خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتا ہے، معاذ اللہ۔ غاصبہ کہتے ہیں غصب کرنا، یعنی زبردستی چھین لینا، غاصبہ کہتا ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان حضرات کی خلافت تسلیم کی اور ان کی مدائح اور فضائل، مدح کہتے ہیں حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، فضائل بیان کیے، اس کو تقیہ اور بزدلی پر محمول کرتا ہے۔ تقیہ کہتے ہیں حق کو چھپانا اور غلط کا ساتھ دینا کیونکہ اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے یا کسی خوف کے بنا پر سچ کو چھپانا، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ وہ لوگ اس چیز کو جو ہے مولا علی کی طرف نسبت کرتے ہیں، شیر خدا کی طرف اس بزدلی کو وہ لوگ جو ہے نسبت دیتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مولا علی کے عاشق ہیں۔ یہ ایسے بے وقوف ہے۔ کیا معاذ اللہ منافقین اور کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدح اور ستائش سے رطب اللسان رہنا، یعنی خاموش رہنا، شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید ان کو ایسے جلیل و مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے، وہ ان کے اتباع کرنے والوں کو نسبت کر کے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ کیا کافروں اور منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ پھر نہایت شرم کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الشریف تو اپنی صاحبزادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھے، اور یہ فرقہ کہتا ہے، یعنی یہ شیعہ لوگ، اور یہ فرقہ کہتا ہے کہ تقیۃً ایسا کیا، یعنی تقیۃً خوف کے مارے انہوں نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی فاروق اعظم کے۔ کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی اور حق گوئی، یعنی حق بات کرنے میں، حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم، یعنی وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کرتے، اس کا مفہوم ہے اس آیت کا، اس کے وہ سچے مصداق ہیں۔ پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یک بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
جن کو ذو النورین کہتے ہیں ہم لوگ، دو نور والے ہے نا، ذو النورین کے نکاح میں آئی اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادیہ شرف زوجیت سے مشرف ہوئی، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہو ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل یعنی کم عقل رکھنے والا بھی، کوئی ادنا عقل والا ایک لمحے کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر اصلاح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو یعنی اس کو فائدہ پہنچائے، اللہ تبارک و تعالی پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا پڑے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہم نے شروعات میں دیکھا تھا اللہ تبارک و تعالی بے نیاز و بے پرواہ ہے، یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے۔ معاذ اللہ، ان کی عقل دیکھیے، دو کوڑی کی عقل ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ بالاجماع کفر ہے، بالکل یہ بالاجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے۔ معاذ اللہ۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نکال دیے، مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الشریف نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا۔ یعنی یہ صاحب بہار شریعت سوال کر رہے ہیں کہ تعجب ہے کہ مولا علی نے بھی، اگر ان لوگوں نے چلو فردن اس کے ایگزامپل کو لینے کے لیے مان لیا، تو بھی تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الشریف نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑ دیا۔ مولا علی کا جب دور آیا تو مولا علی تو پورا کر سکتے تھے نا، صحیح کر سکتے تھے۔ تو یہ بے وقوف ہے یہ شیعہ لوگ جو ایسی سب بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرما اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہنا صراحتاً اس آیت کی جو ہم نے شروعات میں دیکھا تھا، یہ اس آیت کی مخالفت ہے، اور قرآن شریف کی اس آیت کی مخالفت کر کر وہ انسان کافر ہو گیا۔ بالکل جب آپ اہل سنت کو چھوڑ کر کے کسی بھی فرقے کی آپ جو ہے پڑھیں گے نا، عقائد پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اتنے بڑے شیطانی لوگ ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہے نا الگ طریقے سے چل رہا ہے، کچھ الگ ہی ان کو اپنی، پتہ نہیں میں کیسے جملے استعمال کروں ان لوگوں کے لیے، یہ الگ ہی ان کا دماغ چلتا ہے، الگ مرچی لگی ہوئی ہوتی ہے ان کو، الگ لچک ہوتی ہے ان میں، جو یہ ایسی اول جھلول حرکتیں کرتا ہے بے وقوف لوگ۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے غیر میں ہے پچھتاتا ہے۔ معاذ اللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے لیا اس نے، اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بدلے کچھ اور کرنا چاہیے تھا، اس میں اس کا فائدہ ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے عقیدے ہے، اور یہ بھی یقینی کفر ہے کہ خدا کو جاہل بتانا ہے، بے شک بے شک بے شک کفر ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور برائیوں کا خالق یہ خود ہے، یعنی وہ خود جو گناہ کر رہا ہے نا، وہ خود برائیوں کا خالق ہے، اس نے خود برائیوں کو پیدا فرمایا۔ حالانکہ ہم نے اس کو بھی وضاحت شروعات ہی میں کر دی تھی کہ ہر افعال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرنا ہے، لیکن نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا۔ ہر چیز حادث ہے، پیدا کرنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب آپ نے اس کو اختیار کیا، یہ آپ کی غلطی تھی، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ نیکوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور برائیوں کے خالق یہ خود ہے۔ مجوس کہتے ہیں آگ پرست کو، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ مجوس نے تو دو ہی خالق مانے تھے، یزدان خالق خیر اور اہرمن خالق شر۔ ان کے خالقوں کی گنتی ہی نہ رہی، اربوں سنکھوں خالق ہے۔ یہاں پر جو ہے رافضی کا سیکشن ہمارا مکمل ہوا۔ اگر آپ کے پاس بہار شریعت کی کتاب ہوگی نا، تو اس کے حاشیے میں جا کر کے پڑھیے گا، صاحب بہار شریعت نے اور بھی کئی ساری چیزیں اس کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے مزید اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مزید آپ کے علم میں جو ہے اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرقہ نمبر 3 وہابی، یہ ایک نیا فرقہ ہے جو سن 1209 ہجری میں پیدا ہوا۔
اس مذہب کا بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے تمام عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علماء کو قتل کیا، صحابہ کرام اور ائمہ اور علماء اور شہداء کی قبر کھول ڈالی، روضہ انور کا نام معاذ اللہ صنم اکبر رکھا، یعنی بڑا بت، اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ اچھا، یہاں پر چند وضاحت میں آپ کے لیے کر دوں کہ یہاں پہ جو اس کا نام ہے نا محمد بن عبد الوہاب، ابھی عبد الوہاب جو تھے نا یہ اس کے والد تھے اور یہ سنی تھے، تو عبد الوہاب کو جو ہے آپ نے کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ یہ خبیث کون تھا اس میں؟ شیخ نجدی، یعنی یہ جو محمد بن عبد الوہاب جو تھا نا یہ نجدی تھا اصل میں، اور یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ ریاض کا رہنے والا تھا، آج جو ابھی سعودیہ کا جو کیپٹل ہے نا ریاض، وہاں کا رہنے والا تھا۔ تو یہ بدبخت تھا، اس کے والد جو تھے وہ سنی تھے، اور یہ زمانہ کون سا تھا؟ خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا، جب اس کے فتنے نے سعودی میں سر اٹھایا تھا، سعودیہ میں سر اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ بخدا خبر دی تھی کہ نجد سے فتنہ اٹھے گا اور شیطان کا گروہ نکلے گا، وہ گروہ 1200 برس بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ خارجی جیسے کہ وہ لوگ تھے نا جو مولا علی کے ساتھ رہتے تھے، پھر بعد میں ان لوگوں نے مولا علی سے دور ہو کر کے مولا علی اور حضرت امیر معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ مولا علی نے ان سے جنگ بھی فرمائی تھی، کچھ ان میں سے قتل ہوئے، کچھ بھاگ گئے، کھٹمل لوگ تھے وہ لوگ بھی۔ تو علامہ شامی نے ان لوگوں کو بھی جو ہے خارجی بتایا۔ اس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویۃ الایمان رکھا، اور ہندوستان میں اس نے وہابیت پھیلائی۔ یہ اسماعیل دہلوی جو ہے یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیٹا ہے، اور یہ جو حضرت شیخ محدث دہلوی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بیٹے کا نام اسماعیل دہلوی، جو سعودیہ میں جا کر کے وہابیت سیکھ کر کے ہندوستان میں آ کر کے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ وہابیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے مذہب پر نہ ہو وہ کافر اور مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات پر محض بلا وجہ مسلمانوں پر حکم شرک اور کفر لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کو مشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 45 میں وہ حدیث لکھ کر کے آخر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد صاف لکھ دیا 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا۔ اللہ اکبر، کیسی بے وقوف والی باتیں لوگ کرتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کافر ہو گیا۔ دیکھیے کیسے بے وقوف ہے لوگ۔ اس مذہب کا رکن اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین اور محبوبان خدا کی تضلیل یعنی انسلٹ کرنا، تضلیل ہے۔ یعنی ان کا مین جو ہے عقیدہ اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ ان کا مذہب میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین اور محبوبان خدا کی تضلیل، یہی کرو، یہی ان کے مذہب میں ہے۔ ہر امر میں یعنی ہر کام میں وہی پہلو اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو، یعنی ہر کام میں وہی پہلو اختیار کریں گے، وہی چیز اختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو۔ منقصت کہتے ہیں عیب یا نقص نکلتا ہو۔ اس مذہب کے سر گروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عوام بھائی ان کے قلبی خباثتوں پر مطلع ہو اور ان کے دام تصویر یعنی مکر و فریب، ان کے مکر و فریب سے بچے اور ان کے حب اور دوستار پر نہ جائے اور ان کے جھبے اور دستار پر نہ جائے۔ برادران اسلام بغور سنے اور میزان ایمان میں تولے کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمانوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں، اور ایمان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا نام ہے، تعظیم ہی کا نام ہے۔ ایمان کے ساتھ جس میں
جتنے فضائل پائے جائے وہ اس قدر زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور ایمان نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک وہ کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ یعنی اگر ایمان نہیں ہے اور لاکھوں اچھے کام کر لے، ہم تو یہی کہیں گے نا یار کہ کافر ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں بنا۔ اگر وہی کام وہ ایمان لا کر کے لوگوں کی خدمت کرے، اس کو مدد کرے، کسی بچے کی پرورش کرے، یا دنیا بھر کے اچھے نیک کام کرے، تو ہمارے نزدیک وہ ایک دم نیک اور اچھا انسان ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ یہی کام کوئی کافر کرے گا تو ہمارے نزدیک یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کر رہا ہے، کچھ مطلب اس کا بنے گا نہیں، ایسا مسئلہ ہے۔ اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و زاہد اور تارک الدین، تارک الدنیا وغیرہ بنتا ہو، مقصود یہ ہے کہ ان کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ سے انہیں تم اپنا پیشوا نہ سمجھو، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہے۔ کیا یہود و نصارہ بلکہ ہندوؤں میں بھی ان کے مذاہب کے عالم یا تارک الدنیا نہیں ہوتے؟ کیا تم ان کو اپنا پیشوا تسلیم کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح یہ لا مذہب اور بد مذہب تمہارے کسی طرح مقتدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی صاحب بہار شریف یہی بتا رہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر یہ لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پتہ نہیں کیا کیا بن کر کے آتے ہیں۔ دنیا میں بہت ترقی حاصل ہوتی ہے، اچھی چیز ہے، دنیا میں ترقی حاصل ہونی چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ ہوگی تو فائدہ دے گی، ورنہ فائدہ نہیں دے گی، ہے نا؟ تو یہ لوگ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ان کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، یہ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، اپنے آپ کو جو کچھ بتائے، علامہ بتائے، یا اپنے وقت کا اپنے آپ کو مفتی اعظم بتا دے، کچھ بھی بتا دے، یا شیخ بتا دے، ان کی پیروی ہرگز ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو اصل ہے وہی خراب ہے۔ جب اصل خراب ہے تو باقی سارے فروع ان کے بیکار جائیں گے، کوئی مطلب نہیں بنے گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے ان کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے عروج پر ہوتے ہیں اور دین کی بھی ان کے اندر ہوتی ہے، ویسے کیا ہندوؤں میں، کیا نصرانیوں میں یعنی کرسچنز میں، کیا یہودوں میں، جیوس میں ایسے لوگ نہیں ہوتے کیا ہم ان کو اپنا پیشوا بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ فرما رہے صاحب بہار شریعت کہ انہیں بھی جو اہل سنت سے خارج ہو، انہیں ہم اپنا پیشوا نہیں بنا سکتے۔ ایضاح الحق صفحہ نمبر 35 اور صفحہ نمبر 36 میں ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمان و مکان و جہت سے پاک جاننا اور اس کے دیدار بلا کیف ماننا بدعت اور گمراہی ہے، حالانکہ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اس قائل نے تمام پیشوایان اہل سنت کو گمراہ اور بدعتی بتایا۔ بحر الرعیق اور در مختار اور عالمگیری میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مکان ثابت کرے کافر ہے۔ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 60 میں یہ حدیث ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ نقل کر کے ترجمہ کیا، بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر، کیا سجدہ کرے تو اس کو؟ اس کے بعد فے لکھ کر فائدہ یہ جوڑ دیا، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اس کے پہلے یہ جو بتایا نا اس نے کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ اس نے حدیث کو توڑ پھوڑ کے اپنا ترجمہ کر کے یہاں پہ ڈال دیا کہ سرکار اپنے بارے میں ایسا فرما رہے کہ میں معاذ اللہ مٹی میں ملنے والا ہو کرتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب سنیے کہ سرکار نے کیا فرمایا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی اجسام کھانا زمین پر حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا فنبی اللہ حج یرزق، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہے، روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تقویۃ الایمان، اسی تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 19 میں ہے، ہمارا جب خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اس کو پکارے، اور کسی سے ہم کو کیا کام اور کسی سے ہم کو کیا کام، یعنی یہ ساری نسبت ان کی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے یا رسول اللہ کیوں کہا، سرکار کو کیوں یاد کیا، اولیاء اللہ کو کیوں یاد کیا، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا، اور کسی
یہ یہاں پہ بہت زیادہ گھٹیا لفظ لکھا ہوا ہے، پڑھنے کا میرا جی نہیں کر رہا ہے، لیکن کیونکہ درس چالو ہے اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں اس کو. اور کسی چوڑے چمار کا تو کیا ذکر، معاذ اللہ معاذ اللہ. انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعمال کرنا کیا مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم صفحہ نمبر 95. ظلمات بعدها فوق بعد. مسلمانوں یہ ہے امام وہابیہ کے کلمات خبیثات، اور کس کی شان میں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں. جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہے وہ ضرور یہ کہے گا کہ اس قول میں گستاخی ضرور ہے. تقویت الایمان صفحہ نمبر 10. روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیماری کر دینا. اقبال و ادبار. اقبال کہتے ہیں عروج کو، ادبار کہتے ہیں زوال کو. تو اقبال و ادبار دینا، حاجتیں برلانا یعنی حاجتیں پوری کرنا، بلائے ٹالنا، مشکل میں دستگیری کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی کی شان ہے، اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے سو وہ مشرک ہو جاتا ہے. پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. ترجمہ کنز الایمان، ان کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنی کر دیا اپنے فضل سے. یہ خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہابیہ کا عقیدہ آپ دیکھیے قرآن کے مخالف ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند کر دیا، اور یہ کہتا ہے کہ جو کسی کو ایسا، اور یہ کہتا ہے یعنی یہ وہابیہ کہتا ہے جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے. تو اس کے طور پر قرآن مجید شرک کی تعلیم دیتا ہے. قرآن عظیم میں ارشاد ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَمَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. ترجمہ، اے عیسیٰ تو میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اچھا کر دیتا ہے. مادرزاد یعنی پیدائشی اندھے کو. اور دوسری جگہ ہے أُبْرِئُ الْأَكْمَمَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور مردوں کو جلا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. سبحان اللہ. اب قرآن کا تو یہ حکم ہے، اور وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے مشرک ہے. اب وہابی بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کیا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اور لطف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو قدرت بخشی ہے جب بھی شرک ہے، تو معلوم نہیں کہ ان کے یہاں اسلام کس چیز کا نام ہے. یعنی خود اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو کر رہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، ہم بول رہے. تو کوئی اگر مجھے کہے گا کہ میں بول سکتا ہوں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ ایسے بے وقوف ہے لوگ. تقویت الایمان صفحہ نمبر 11. گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بتایا ہے. پھر جو کوئی کسی پیغمبر یا بھوت کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اس پر شرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ ان کی اس تعظیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ہر طرح شرک ہے. متعدد صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو حرم کیا. اس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائے اور اس کا شکار نہ کیا جائے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں تو یہ الفاظ آ رہے ہیں، لیکن وہابیہ کے الفاظ آپ دیکھیں کیسے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. مسلمانوں، ایمان سے دیکھنا کہ اس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے. تم نے دیکھا اس گستاخ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیا حکم چڑھا.
تقویت الایمان صفحہ نمبر 8. پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اس کا مخلوق اور اس کا بندہ سمجھتے تھے، اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور منتیں ماننا اور نظر و نیاز کرنا اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا، یہی ان کا کفر اور شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گا گویا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر ہے، العیاذ باللہ۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش فرمائیں گے، تو معاذ اللہ اس کے نزدیک وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ مسئلہ شفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کو شرک ثابت کیا، اور تمام مسلمانوں، صحابہ اور تابعین اور ائمہ دین اور اولیاء اور صالحین سب کو مشرک اور ابو جہل بنا دیا، معاذ اللہ۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 58. کوئی شخص کہے فلاں درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ اور رسول ہی جانے، کیونکہ غیب کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ سبحان اللہ۔ خدائی اس کا نام رہ گیا کہ کسی پیڑ کے پتے کی تعداد جان لی جائے۔ یہ یہاں پہ طنز کر کے صاحب بہار شریعت بتا رہے کہ ایسے بے وقوف ہے لوگ۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 7. اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، اس میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اعظام کی کرامت کا صاف انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، ترجمہ قسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کا حکم ہے، اور آپ سن چکے کہ وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے، تو یہ قرآن کریم کو صاف رد کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 22. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، العیاذ باللہ۔ تعجب ہے کہ وہابی صاحب تو اپنے گھر کی تمام چیزوں کا اختیار رکھے اور مالک ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے مختار نہیں۔ ان کی باتوں میں ان کی ہپوکریسی سمجھ میں آتی ہے۔ اس گروہ کا ایک مشہور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، بلکہ ان کے ایک سرگنا نے تو اپنے ایک فتوے میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔ جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول چکا، ایسے کو تذلیل اور تفسیق یعنی اس کی انسلٹ کی جائے اور اس کو فسق کہا جائے، تذلیل اور تفسیق سے معمون کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ خدا کو جھوٹا مانا، پھر بھی اسلام اور سنیت اور صلاح کسی بات میں فرق نہ آیا۔ معلوم نہیں ان لوگوں نے کس چیز کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی اخیر الانبیاء نہیں مانتے، اور یہ صریح کفر ہے۔ چنانچہ تحذیر الناس صفحہ نمبر 2 میں ہے، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بایا معنی ہے کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ انبیاء سابقہ کے بعد، اور آپ علیہ السلام سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تأخر زمانہ صحیح ہو سکتی ہے۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ پہلے تو اس قائل نے خاتم النبیین کے معنی تمام انبیاء سے زماناً متأخر ہونے کو خیال عوام کہا، اور یہ کہا کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے۔ تو معاذ اللہ اس قائل نے، یعنی یہ تحذیر الناس لکھنے والے نے، قائل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عوام میں داخل کیا اور اہل فہم سے خارج کیا، پھر اس نے
ختم زمانہ کو مطلقاً فضیلت سے خارج کیا، حالانکہ اس تاخر زمانہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقام مدح میں ذکر فرمایا۔ پھر صفحہ نمبر 4 پر لکھا، آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہے اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ صفحہ نمبر 16، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں بھی اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ علیہ السلام کے خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 33، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ چہ جائے کہ آپ کے معاصر یعنی ہم زمانہ سیم زمانے میں یعنی سرکار کے زمانے میں، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ لطیفہ یہ کہ اس قائل نے ان تمام خرافات کا ایجاد بندہ ہونا خود تسلیم کر لیا۔ صفحہ نمبر 34 پر ہے، اگر بوجہ التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا، اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا۔ طفل نادان کہتے ہیں ناسمجھ بچے کو، اور یہاں پہ ایک فارسی میں شعر دیا ہوا ہے، اس کے حاشیے میں مطلب لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ نادان بچہ غلطی سے تیر کو نشانے پر مارے۔ بعد وضوح حق یعنی حق کے ظاہر ہونے کے بعد، اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے، یعنی ہمارے سلف صالحین جو کہہ گئے نا، ان کی بات کر رہی ہے، یہ بول رہا ہے کہ فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے، میری نہ مانے اور وہ پرانی بات گائے جائے، تو فقط نظر اس کے کہ قانون محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بہت بعید ہے۔ ویسے بھی اپنی عقل و فہم کی خوبی پر گواہی دینا ہے۔ پہلے سے ظاہر ہو گیا جو معنی اس نے تراشے، سلف میں یعنی ہمارے پرانے بزرگوں نے سلف میں کہیں اس کا پتہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو سب سمجھے ہوئے تھے اس کو خیال عوام بتا کر رد کر دیا کہ اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ اس قائل پر علماء حرمین طیبین نے جو فتویٰ دیا وہ حسام الحرمین کے مطالعے سے ظاہر، اور اس نے خود بھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 میں اپنا اسلام برائے نام تسلیم کیا۔ ان نام کے مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی بچائے، آمین۔ یہ جو حسام الحرمین ہے نا، یہ کتاب کے مصنف ہمارے شیخ الاسلام اور مسلمین اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرحمان ہے۔ یہ ایک فتویٰ ہے جس پر علماء حرمین شریفین کی لاجواب تصدیقات ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ یہاں پر ہم نے وہی دیکھا کہ یہ بے وقوف کیا کہتا ہے۔ یہ تحذیر الناس جس نے لکھی ہے اس کا نام قاسم نانوتوی ہے۔ یہ جو ہے دیوبندیوں کا پیشوا ہے، اور اسی نے جو ہے غالباً دارالعلوم دیوبند بنایا تھا۔ اور یہ بے وقوف یہ کہہ رہا ہے کہ کون سی بڑی بات ہے، کبھی کبھار یہ کہہ رہا ہے کہ بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ نادانی میں تیر لگاتے تو وہ صحیح نشانے پر جا کر کے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ایک نادان بچہ کہہ رہا ہے کہ میں، ہو سکتا ہے میرے پہلے جو بزرگ ہے، جتنے بھی سلف الصالحین ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ان کا دماغ یہاں تک نہیں چلا تو کون سی بڑی بات، اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات جو ہے، میری عقل وہاں تک پہنچ گئی اور میں نے اس بات کو ہم لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ یہ اس بے وقوف کا جو ہے یہ قول تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں بچائے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں پر مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔